بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ آپ امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو تراب نام علی بن ابی طالب کعب بن غالب کے پوتے، نسب کے لحاظ سے ہاشمی، حسب کے اعتبار سے قریشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد یعنی سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ۔ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلی تھی۔ آپ شریف النفس تھے اور آپ سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے باپ تھے، جو کہ دو چمکتے چاند تھے۔ آپ کے والد بتھا وادی کے سردار معزز لوگوں میں سے اور پرچم برادر تھے۔ آپ کی کفالت حالت یتیمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ اس مقصد ماحول میں پروان چڑھے اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار بھی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمی نیک پرہیزگار عورت تھی، جو کہ رحمت کا منبع اور نرمی کا چشمہ تھا۔ وہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ اسلام لائی اور آپ رضی اللہ عنہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی قمیض میں انہیں کفن دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمناک آنکھوں سے ان کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کی ولدیت باسعادت بیت الحرام میں ظہور اسلام سے 9 سال قبل ہوئی۔ پھر آپ نے نبی کریم کے گھر میں پرورش پائی۔ آپ بچپن میں ہی اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمائے اور آپ کی اچھی پرورش کی اور آپ کو ادب زندگی سکھائی اور ان کو اچھی تعلیم دی۔ انہیں بہترین اخلاق سے آراستہ کیا، اپنی اچھی صفات سے مزین کیا اور ان کو دینی تعلیم سے بہریاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاق تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ خوش خلق اور سلیم الفطر تھے۔ آپ کا نسب اللہ سے راضی اور اللہ کا پسندیدہ تھا۔ اللہ آپ کے چہرے کو عزت بخشے اور آپ کا تذکرہ بلند فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ کسی صنم کو پوجا اور نہ کبھی شیطان کے راستے پر چلے کہ مورتیوں کی پرستش کرتے اور ان کے لیے نظر مانتے یا قربانی کرتے یا بتوں کے پاس گڑ گڑا کر دعا مانگتے اور ان کے لیے بکریوں اور چوپاؤں کو ذبح کرتے۔ نہ آپ نے کبھی کسی پتھر کو چھوا اور نہ کسی درخت کے گرد طواف کیا یعنی چکر کاٹے۔ آپ شکل کے لحاظ سے خوبصورت، سیرت کے لحاظ سے دلکش اور درمیانے قد کے مالک تھے۔ مضبوط جسم والے تھے، گھنی داڑھی، خوبصورت چہرے والے جس میں تبسم نمایاں تھا، قدرے موٹاپے کی جانب مائل تھے، موٹی آنکھیں، چوڑے کندھے، کھردرے ہاتھ، گنجا سر، متوازن درویش منشد تھے۔ سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے اور گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہنتے اور مہمان نوازی کو محبوب جانتے۔ آپ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ اخلاق حسنہ اور شہداء صفات کے حامل، صاحب کرامات، اللہ کی پہچان رکھنے والوں کے پیشوا اور عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ علم کے شہر کا دروازہ بڑے بردبار کے آپ کے ہر طرف سے نور پھوٹتا ہے اور ہر وقت حکمت دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ انصاف کرنے والے حکمران کے کبھی باطل کے ساتھ فیصلہ نہ کیا، نہ کبھی کسی مانگنے والا خالی ہاتھ لوٹایا۔ آپ ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ امانتیں ان کے مالکوں میں تقسیم کر دی اور ان لوگوں سے مطمئن ہو گئے تو پھر آپ نے رات کے وقت پوشیدہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ دور رس، سخت جان، نہایت بہادر، دلیر اور بے نظیر گھڑ سوار تھے۔ ہر معتبر ظالم کی کمر توڑنے والے تھے اور جب بھی کسی سے کشتی کرتے تو اس کو پچھاڑ دیتے اور کبھی کسی کو دعوت مبارزت دیتے تو اس کو قتل کر ڈالتے۔ آپ نے عمر بن وزدید کو ذلت امیز اور رسوا کن شکست دی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا اور آپ نے معتبر سرکش مرہب یہودی کو قتل کیا۔ آپ کے ہاتھوں کئی فتوحات ہوئے اور پے در پے مدد و نصرت آتی رہی اور آپ کو میدان جنگ میں پیش قدمی کرتے دیکھا گیا۔ آپ کے دشمنوں کو فرار ہوتے دیکھا گیا۔ آپ قیمتی سے قیمتی چیز کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ خوددار تھے، کسی قتل ہونے والے کا مال بطور سلپ نہیں رکھتے تھے، نہ کسی نڈھال یا زخمی کا کام تمام کرتے تھے۔
اور اسی فعل کو انتہائی کبھی گردانتے تھے، کسی کو بدنام نہیں کرتے تھے، نہ کسی کے بھید کو ظاہر کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تمام مارکوں میں زبردست حملے آپ ہی کے تھے اور جنگوں میں میدان آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوتا۔ آپ فتنوں کو کلا کما کرنے والے مرتد، آپ زاہد ان دنیا کے پیشوا اور ایمانداروں کے دوست تھے۔ آپ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسا ہی تھا جیسا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کا مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، اور آپ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت تھی۔ جب رات اپنے پردے ڈھیلے چھوڑ دیتی اور اس کے سارے تارے مانند پڑ جاتے تو آپ دنیا اور اس کی رنگینی سے وحشت محسوس کرتے اور اس کی تمام دھوکہ بازیوں اور نعمتوں سے نفرت رکھتے تھے۔ آپ نہایت رقیب القلب تھے، آپ کافی دیر تک غور و فکر کرتے، لمبا عرصہ سوچ و بچار کرنے والے تھے اور یتیم کے رونے کی طرح روتے اور مریض کی مانند کپ کپاتے۔ عبادت کے دلدادہ اور عبادت کو نہایت تندہی سے کرتے۔ کم کھانا آپ پسند کرتے تھے اور بڑے بڑے افعال کھانا کرنا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دین اسلام کی عزت کرتے اور مسکین لوگوں کو محبوب جانتے۔ آپ نہایت ذکی اور معاملہ فہیم تھے۔ آپ کی زبان قسم نہ آشنا ذکر الہی سے تر، آپ کی زبان کو کبھی جھوٹی بات کا تجربہ نہیں ہوا، نہ کسی کام میں بے وقوفی ہی کی۔ آپ مومنین سے بے حد محبت کرتے تھے اور منافقوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ آپ عبادت گزار، خشوع خضوع والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی حدود کا قیام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی عمر 60 برس کے قریب ہوئی تو ابن معلجم نے 40 ہجری میں ہی آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کی روح اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے کی طرف ہی پرواز ہو گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔